الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے سیشن میں دوبارہ دو طرح کی پلورلز کا، دو طرح کی جمع کا کمپیریسن، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مزید مثال اگر وقت ملا تو اس پہ بھی بحث ہوگی۔ آج میں پہلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں نعمت کے بارے میں۔ اردو کا لفظ ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے نعمہ۔ نعمہ عین کو میں ذرا زور سے اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ میں عربی پڑھتا رہا ہوں اور پڑھاتا رہا ہوں، تو مجھے اردو کے تلفظ سے ذرا الرجک ریاکشن ہوتا ہے، تو میں نعمہ ہی کہتا ہوں۔ ہمارے ہاں مجھے پتہ ہے نعمت کہتے ہیں، جب بھی میں نعمت سنتا ہوں تو مجھے ذرا کان میں کھجلی ہوتی ہے، مجھے نعمہ کہنا پڑتا ہے۔ لیکن خیر، نعمت کا لفظ عربی میں اس کی دو مختلف جمع ہیں۔ اس کی ایک جمع ہے انعم، انعم، اردو میں استعمال نہیں ہے، عربی میں ہے انعم۔ دوسری نعمت کی جمع ہے نعم، نعم، نعم۔ اوکے، اب ان میں سے ایک ضعیف ہے، ان میں سے ایک قوی ہے۔ ایک قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے، دوسری کثرت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان میں سے جو جمع قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کم ہے، وہ ہے انعم، اسے کہتے ہیں جمع قلہ، انعم۔ جب بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہو تو کہا جاتا ہے نعم۔ نعم ہے جمع کثرہ، یعنی وہ ایسی یعنی میں اس طرح کروں، اگر اردو میں مجھے ترجمہ کرنا بھی پڑے، شکر ہے میری ذمہ داری نہیں ہے اردو ترجمہ کرنے کی، میری اردو کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لیکن خیر، اگر نعم کا لفظ قرآن میں ہو یا پرانی عربی میں ہو تو اس کا زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا بہت ساری نعمتیں، یعنی بہت ساری کا اضافہ اس میں تھوڑا سا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہے جمع کثرہ، یہ کثرت کی جمع ہے، تو کچھ کثرت کی طرف اشارہ ترجمے میں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ نعمتیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس لفظ میں کثرت بھی ہے۔ اسی طرح اگر انعم کا لفظ آئے تو مناسب ہے کہ ترجمے میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ کچھ نعمتیں، کچھ نعمتیں، کیونکہ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ قلت کی طرف، کم عددی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے وہاں پر کچھ نعمتوں کا ترجمہ بہتر ہوگا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، خود سے ایک امت تھے، ایک انسان خود ایک امت تھا، قانتا للہ، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قانت اسے کہتے ہیں جو حکم دینے سے پہلے بھی حکم ماننے کو تیار ہو، جو سٹینڈ بائی میں ہو، اسے قانت کہا جاتا ہے۔ اچھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ عجیب سا ترجمہ، کچھ نعمتوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے؟ بات تو یہ کہنی چاہیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ وہ تو دنیا کے سب سے شاکر انسانوں میں سے گزرے ہیں، ان سے شاکر کون ہوگا؟ یعنی جب شکر کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت ہے آگے، اس کا ترجمہ تھوڑی بعد میں کروں گا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس میں نعم کا لفظ یعنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر۔ اچھا، پہلے ایک سٹیپ کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی کرو تو تم اس کا پورا حساب نہیں لگا سکتے۔ ترجمہ میں نے ذرا دیکھ کے کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرو، میں نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گنتی۔ نعمت اللہ مفرد واحد، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ایک نعمت کی پراپرلی گنتی کر لو، وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں، اس کا پوری طرح سے حساب لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ کیسے ممکن نہیں؟ یہ ہاتھ ایک نعمت ہے، میں نے تو گن لی، لیکن اس ہاتھ نے مجھے کتنے فائدے دیے ہیں، اس ہاتھ سے کیا کیا کام نکلے ہیں، کون سی مصیبتیں ٹلی ہیں اس ہاتھ کے ہونے کی وجہ سے، میں گن سکتا ہوں۔ آج کے دن میں کتنی دفعہ اس ہاتھ نے مجھے بچایا ہے، میں گن سکتا ہوں۔ اس ہاتھ نے کتنی دفعہ مجھے فائدہ دیا ہے، میں گن سکتا ہوں۔ اس ناک نے، اس دل نے، اس ہڈی نے، کہ اس ناخن نے کتنی دفعہ مجھے تکلیف سے بچایا، مرض سے بچایا، میں گن سکتا ہوں۔
ایک نعمت کو پوری طرح سے سمجھنا، پوری طرح سے اس کی گنتی کرنا، اس کا شمار کرنا، وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ آپ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دیں تو وہ ایک نعمت کے شکر کی برابر نہیں بنتی. اگر یہ حقیقت مان لی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، تو یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. باقی انسانیت تو کتنا نہیں کر سکتی؟ ایک کا شکر چھوڑو، ایک کی گنتی نہیں کر سکتی. شکر کی تو بات بھی نہیں کی، گنتی کی بات کی. ہمیں تو گنتی نہیں آتی، وہاں شکر کی بات ہو رہی ہے. شکر تو بات کی بات ہے. پہلے کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کا ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا شکر کیا جاتا ہے. جب نعمت کا احساس ہی نہ ہو تو شکر کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی گن کے، پوری زندگی جو شکر کیا، ہر لمحہ انہوں نے جو شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اس کی تشریح جو قرآن میں آ رہی ہے، اس کی تصویر جو کھینچی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور پھر دوسری بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اگر ہر لمحہ زندگی کا شکر میں گزار دے، اگر آپ ان کی شکر کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کمپیئر کریں تو کمپیریسن میں نعمتیں بہت ہیں ابھی جو رہ گئیں، جن کا شکر نہ ہو سکا. زندگی اتنی لمبی نہیں تھی، لمحے اتنے زیادہ نہیں، سانسیں اتنی زیادہ نہیں تھی زندگی میں کہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا. تو اگر کمپیریسن کریں تو اگر لاکھوں نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا تو کمپیریسن میں تو تھوڑی ہی ہوئی نا، اس لیے تھوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھو انسان کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں کہ وہ تھوڑے سے زیادہ کر سکے. یہ بات سکھائی جا رہی ہے، بہت گہری بات سکھائی جا رہی ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے جس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں کہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جو نعمتیں نظر آتی ہیں اور جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہاں ذکر ہے نعمتوں کے دروازے کھولنے کا، اور کھول کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں. یہاں بات مناسب کرنے کی کیا تھی؟ تھوڑی نعمتیں یا بہت ساری نعمتیں؟ بہت ساری، اور جو تم دیکھ سکتے ہو اور جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، ظاہرتاً و باطنہ. تو یہاں مقام تھا بہت ساری نعمتوں کے ذکر کے کرنے کا، اسی لیے نعم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس مثال میں سورہ شعراء سے تعلق ہے، 26ویں سورت ہے. قال لهم اخوهم نوح، ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی اپنے قوم سے کہا. نوح علیہ السلام کی کیا ڈسکرپشن ہے اس میں، کیا وصف بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا. اچھا، اس کے بعد اذ قال لهم اخوهم ہود، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، یعنی ہود نے اپنی قوم سے بات کی، اور ان کی کیا تعریف دی جا رہی ہے یہاں پر؟ ان کے بھائی. آگے چلیں. اذ قال لهم اخوهم صالح، کن کے بھائی؟ ان کے بھائی صالح نے ان سے بات کی، یعنی صالح نے اپنی قوم سے اپنے بھائیوں سے بات کی. اچھا، اذ قال لهم اخوهم لوط، لوط نے بھی کس سے بات کی؟ اپنے بھائی. ان کے بھائی لوط نے ان سے بات کی. یعنی ہر نبی کے بارے میں کیا تعریف آ رہی ہے؟ بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، اخوہم 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 اخوہم. آخری جو بات ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ شعیب علیہ السلام کی. اذ قال لهم شعیب، listen، اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون. کیا مسنگ ہے؟ عربی کے کیا الفاظ مسنگ ہیں؟ اخوہم سنے نا بار بار، باقی تمام الفاظ وہی تھے نا. انہوں نے کہا تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو تقویٰ نہیں ہے، خدا کا خوف کرو. خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں. ہر ایک نے ایک ہی بات کی. لیکن شعیب کے بارے میں بات آئی تو کیا کہا؟ اذ قال لهم شعیب، بھائی نہیں کہا. ان کے لیے بھائی چارہ کیوں نہیں؟ باقی سب کے لیے بھائی چارہ، ان کو کیوں الگ کر دیا؟ اور پھر اور مزید ایک عجیب بات یہ کہ اگر آپ سورہ، یہ 26ویں سورت ہے 26، اگر آپ سورہ عنکبوت کا تھوڑا سا جائزہ لیں، سورہ عنکبوت میں دوبارہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہاں کیا کہا ہے؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب بھیجے گئے تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں اور ان کے بھائی ہونے کا ذکر نہیں، بھائی ہونے کا ذکر تو ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ جس صورت میں ہر ایک کے ساتھ بھائی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں تو میری توقع تھی کہ ان کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. اور مزید میری توقع اس لیے تھی کہ اور جگہ قرآن میں ان کو بھائی کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اور جگہ تو کہا گیا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہا گیا جب سب کے ساتھ آ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اس بات کی طرف ہماری اٹینشن لگائی ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ یہاں پر اخو کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا.
باقی سب کے ساتھ کیوں ہوا؟ اب شعیب علیہ السلام کا تعلق ہے مدین سے. مدین یہ عرب جو ہے جزیرہ نما عرب کا ایک قبیلہ ہے، ایک حصہ ہے، خطہ ہے اس کو مدین کہا جاتا ہے. اب مدین کے قبیلے میں، اس کے گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت تھا. روایات ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا، اور یہ لوگ ایک طرح کا شرک کرتے تھے. اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ، یعنی اس درخت پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس کے سامنے جا کے اعتکاف میں بیٹھ کے عاکفین قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹھ کے بس منتیں مانگ رہے ہیں اور بیٹھے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ جو یوگا وغیرہ میں کرتے ہیں یا جو بوڈھسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بیٹھ کے بس 6-7 گھنٹے اوم چل رہی ہے ان کی، رائٹ. تو یہ معاملہ تھا ان کا. اور اس درخت کا نام تھا الایکہ. درخت کا نام تھا ایکا. قرآن میں کبھی کبھار ان لوگوں کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، یعنی مدین کے لوگ. کبھی کبھار انہیں پکارا جاتا ہے اصحاب الایکہ، ایکا کے لوگ. ایکا سے مراد کیا؟ وہ درخت جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اچھا، بات تو ایک ہی ہے، یعنی وہ جگہ ہے اور وہ ایکا ہے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن بات میں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ مدین کے لوگ ہیں تو آپ نے ریفرنس دی ہے ایک جگہ کی، اور جو اس جگہ سے ہے وہ اس کا بھائی ہے. یعنی تمام مدین کے لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ان کا بھائی ہونے کا ناطہ کس واسطے سے ہے کہ وہ تمام لوگ مدین سے ہیں. اگر آپ انہیں کہیں اصحاب الایکہ، وہ ایکا کے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ نے جگہ کی بات نہیں کی، آپ نے ان کے مذہب کی بات کی ہے. اور مذہب کے اعتبار سے تو تمام بھائی نہیں ہو سکتے. یعنی شہر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی اخوت اور چیز ہے. دین کی اخوت اور چیز ہے. اب سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا گیا. جب مدین کا لفظ استعمال ہوا تو بھائی کہنے میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ مدین کا تعلق یا ان کی نسل سے ہے یا ان کی لوکیشن سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی جغرافیہ سے اس کا تعلق ہے. اچھا، پھر سورہ شعراء میں کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا جب شعیب نے ان سے بات کی. اب نہیں کہا کہ ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا، کیونکہ جب ایکا کا حوالہ دے دیا تو ایکا کا حوالہ تو ان کے شرک کے دین سے ہے، ان کے شرکی مذہب سے ہے، اور اس مذہب کے ناطے ان کی اخوت تو ہے نہیں، ان کے وہ بھائی نہیں بنے. پھر بس شعیب ہیں، شعیب نے ان سے کہا. باقی کسی قوم کے نام کے ساتھ شرک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اصحاب الایکہ نام کے اندر ہی شرک ہے. یہ ایکا والے لوگ ہیں، یہ ایکا کی عبادت کرتے ہیں، ایکا کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے بھائی کا لفظ نکال دیا. تو یہ بھی ایک حکمت ہے قرآن کی. پھر کبھی کبھی میں سن رہا ہوتا ہوں، ہمارے ینگ لڑکے ہیں وہ تراویحاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، قال لهم اخوهم نوح قال لهم اخوهم ہود، پھر شعیب کی باری آتی ہے اذ قال لهم اخوهم شعیب. نہیں، اخو نہیں، بھائی شعیب. کوئی بات نہیں، وہ بھی بھائی تھے. نہیں، یہاں بات ہے، بڑا مسئلہ ہے یار، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن میں کوئی چھوٹی بات ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے ہی نہیں. ہر چیز کی ایک اہمیت ہے اس کو. اور اگر آپ ان باتوں کا علم آپ کو نہ ہو تو پھر انسان کے دل میں یہی بات آتی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے بھائی نہیں بھائی، ایک ہی بات ہے، اتنی کو بڑی بات تو ہے نہیں، بس ٹھیک ہے اب نہیں ہے کیا کریں. یہ صرف حفاظ کو ٹرک کرنے کے لیے، ان کی خاص کمپلیکیشن پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں، باقی بس بغیر اس مینٹل ایکسرسائز کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ایک ایکسرسائز ہے جو میں بار بار آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی کم از کم اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ میں ایک دلچسپی ہو، کچھ نہ کچھ عربی تو سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، عربی کے ماہر نہیں بنیں گے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. آپ تھوڑی سی کمٹمنٹ تو دکھا دیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑا سا سیکھ لیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درجے سے دوسرا درجہ خود لے کر جائے گا. تم چڑھو گے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک چڑھو گے تم، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر انہیں کیا مسئلہ ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں، اس بات پر انہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ان کی پروگرس ہوگی. اللہ تعالیٰ کا خود سوال ہے اسی آیت کے فوراً بعد فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت میں جو خوبصورتی ہے
میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو قرآن آسان ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے یاد کرنا ہے تو پھر قرآن کی عربی سمجھنا، تفسیر سمجھنا، یاد کرنا، تجوید پڑھنا، قرآن کو ریگولرلی پڑھنا، وہ سب آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تمہاری بس ایک نیت ہونے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، بس باقی سب آسان ہو جائے گا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی بھی ہے جو تھوڑی سی ایفرٹ کر، تھوڑی سی کوشش کر کے ذکر کر لے۔ اب میں آپ کو مدکر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ مدکر اصل لفظ ہے مذکر۔ مذکر، مذکر عربی میں کہتے ہیں جو بہت محنت کر کے کسی چیز کو یاد رکھے، جو بہت محنت کر کے کسی چیز کو یاد کرے اسے مذکر، ذال کا لفظ اور تا کا لفظ، اور اس میں مشکل ہے، اور اس مشکل، اس کی پروننسیشن، تلفظ میں جو مشکل ہے، اس مشکل میں ہی اشارہ ہے کہ یہ کام بھی مشکل ہے۔ کسی چیز کو مشکل سے یاد رکھنا، بہت ایفرٹ کر کے یاد رکھنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک اگر تھوڑی سی اس میں کوشش کم ہو، مذکر نہ ہو انسان، مذکر ہو، مذکر ذال کے ساتھ مذکر ہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو کوشش کر کے کسی چیز کو یاد کرے، لیکن کیونکہ تلفظ میں آسانی ہے تو اشارہ اس بات پر ہے عربی میں، بلاغت میں، صرف میں، کہ اس انسان کی کوشش ذرا کم ہے۔ یاد کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کم کوشش کرتا ہے۔ اس سے ایک مزید مرحلہ نیچے، اگر نہ مذکر کہنا مشکل، مذکر کہنا مشکل، اگر کہیں مدکر، آسان کہ نہیں؟ مدکر بالکل آسان، اور اس میں نہ آپ کی زبان کی کوئی ایکسرسائز، نہ کوئی ایسا مشکل حرف۔ مذکر، مذکر، مدکر کے معنی نکلتے ہیں صرف میں کہ یہ سب سے ایزی ورژن ہے اس لفظ کا، کہ کوئی کم از کم لیسٹ، سب سے اقل کوشش جو کر لے، سب سے لیسٹ بٹ کوشش کر لے، اس کو مدکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج ایشو کیا ہے، میں نے تو قرآن کو ایزی کر دیا، میں نے قرآن کو آسان بنا دیا، تم میں سے کوئی سب سے کم کوشش کرنے کو تیار ہے بھی کہ نہیں؟ تھوڑی سی بھی کوشش کرنے کو کوئی آنے والا ہے سامنے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تھوڑی سی کوشش تو کر لو، تھوڑی سی کوشش تو حل من مدکر، کوئی بھی ہے۔ اور یہ سوال ایک دفعہ نہیں، تین دفعہ قرآن میں۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار ہے؟ تھوڑی سی بھی محنت کرنے کو تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں محنت کرنے والوں میں سے میں سے بنائے، اور ہماری محنتوں سے ہمیں قرآن سے قرب عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔